محمد واجی الفرجہم اور ناظرین، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں بھی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الوداع الوداع امام حسین علیہ السلام الوداع. اور کیا ہی بہترین انداز ہوگا کہ ہم بہت کچھ حاصل کر کے ان ایام سے آگے اپنی زندگی کو شروع کر رہے ہوں. اور ایسا ہو نہیں کہ جیسے ماہ رمضان کو ہم الوداع کہتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر نہ مسجد دیکھی نہ کچھ اس قسم کی کسی نیکی کی طرف واپس آئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم عزادار ہیں، پکے مولائی ہیں، تو پھر مولا امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو پیغام تھا اور جو باتیں ہم نے درس کربلا سے حاصل کی ہیں اس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے. اور یہ کوالٹیز ہم نے اپنے اندر چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا سچ کو سچ کہنے کی جرت جو ہے وہ ہم میں بھی آئی ہے، اور جو حق کو جاننا اور پرکھنا اس کی وہ کس طرح سے ہم اس پر ڈٹے رہنا جو جس طرح مولا نے سکھایا ہے وہ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور کس طرح سے اگر تعداد کم ہو پھر بھی بادل سے ٹکرا جانا ہے. تو پھر یہ تمام جو کوالٹیز ہم میں آئی ہیں یا نہیں آئی، خطروں سے کس طرح سے لڑنا ہے، مول لینے ہیں، یہ کچھ جھلکیاں ہم نے ضرور، ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. ان زائرین کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زیارت کے لیے جاتے ہیں. خاص طور پہ کوئٹہ سے ایران کا جو بارڈر ہے بالکل غیر محفوظ ہے، اور ان ایام میں بھی وہاں پر دھماکے ہوئے، خودکش بمبار اسی طاق میں لگے رہے. اور اسی طرح پھر جو ماہ اعضاء میں جلوس برآمد ہوئے، خاص طور پہ پاکستان میں کراچی سے پشاور تک ہر جگہ سے یہ دھمکیوں کی یہ پیشن گوئی تھی، یا ان کو یہ کہا گیا تھا، ڈرایا دھمکایا گیا تھا تمام عزاداروں کو کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. اور لیکن پھر بھی عزاداران حسین علیہ السلام نے بھرپور انداز میں اپنی جان پہ بھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی وہ بالکل تیار تھے. تو یہ بہت سی کوالٹیز ہم نے مومنین میں دیکھی ہیں. لیکن وہی بات کہ خود احتسابی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. دوسروں نے جو بھی اپنا کام کیا ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہے، جو شہداء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو عزادار ہیں مولا کے سچے اور پکے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ذاتی طور پہ ہر کوئی اپنا انفرادی طور پہ کوئی اپنا محاسبہ کرے تو یہ بہترین انداز ہوگا. اور اب بھی ٹائم ہے، جیسے بہت بڑی مثال ہے حضرت حور علیہ السلام کی. تو اتنا بڑا ایک جو چینج ان کی زندگی میں آیا، اور ایسے ہی تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ جو ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں، ابھی تک گمراہ ہیں، ابھی تک کہیں نہ کہیں دائیں بائیں ہیں، تو ان کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام کا جو در ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اگر اس نے ریئلائز کر لیا ہے کہ میں غلط تھا اور اب میں آخری لمحات میں بھی ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مولا اس کو ضرور قبول کریں گے. اور آج کے جو مسلمان ہیں، آج کے جو انسان ہیں، ان کے لیے بھی یہی ایک طریقہ کار اسی در کا موجود ہے کہ اگر آپ کہیں بھی بھٹکے ہوئے ہیں، واپس اگر آنا چاہے، آپ کو پتہ چل گیا اگر یہ حقیقت کا، تو پھر آپ ضرور جلدی کریں، پہل کریں. اور پھر پتہ چلنے کے باوجود اگر کہیں آپ اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یا ایک پتھر کی مانند آپ کہیں نہ کہیں دھنسے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی بد نصیبی ہے کہ ان ایام کے باوجود آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو آگے چل کے پھر ہم کس کا وسیلہ مانگیں گے، یا کس انداز میں ہم میلاد کی خوشیاں منائیں گے؟ تو بہت سے سوالات ہیں جو ہر بندے کو ذاتی طور پہ اپنے گریبان سے پوچھنا چاہیے. بالکل. اور دیکھیں بڑی اچھی بات کی. اور ان 2.25 مہینے میں فقط مقصد رونا یا ماتم کرنا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس ایام کے اختتام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا علم حاصل کیا، ہم نے کیا چیزیں سیکھی ہیں، اور اس کو سیکھنے کے بعد ہم نے کتنا عمل کیا ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یہ فرماتے ہیں کہ شیعوں میں سے جاہلوں اور احمقوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. انہوں نے کہ مچھر کا پر بھی ان کے دین سے زیادہ مستحکم ہے. یعنی کہ شیعہ بہت بڑا لفظ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی شیعہ ہونا کہ صرف ہم رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہیں تو ہم شیعہ ہیں. ہمیں ہر لحاظ سے اپنے عمل سے بتانا ہے کہ شیعہ کیا ہے. تو وہی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جاہلوں کے، مولانا نے فرمایا نا جاہلوں، ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور ہمیں علم کس در سے حاصل کرنا ہے؟ سب سے میں ہمیشہ یہی میرا زور ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی بات کس سے لیں. ہم کسی سے بھی کوئی بھی بات پوچھ لیتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، دین کی یہ پرابلم ہے، ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے. بالکل. اور اگر کسی سے پوچھا ہے، غلط بتایا، تو پھر اسی پہ ٹکے رہنا یہ اور بھی بدترین صورتحال ہے. کہ اگر آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، بچپن میں کسی صاحب نے بتا دیا کہ فلاں لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے، تو آپ اسی پر ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر
اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ اس تمام جو جھنجھٹ ہیں، یہ تمام جو آپ کے زنجیریں ہیں پیروں میں جکڑی ہوئی، ان سے نکلنے کا ٹائم ہے. کالر آ چکے ہیں، آغاز کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کے ساتھ بات کرنے کا. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں، اگر آپ دوبارہ آئیں ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں، یا اگر موبائل سے کال کر رہے ہیں تو باہر نکل کے بات کریں تو بہترین موقع ہوگا. اور انڈیا، پاکستان، یو اے ای، جہاں بھی یو کے یورپ سے باہر کے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ضرور آئیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہدایت ٹی وی کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور آج کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی، اور دعا کرتا ہوں تمام مومنین و مومنات جہاں بھی ہوں خیر وصیت سے ہوں. فاروق بھائی، آپ نے جو یہ ٹاپک رکھا ہے، اس میں تو میرے خیال میں جس سے پہلے آپ نے ایک نوا سنایا ہے نا، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے. اگر کوئی بندہ سمجھے شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز سے شاعری کی اور پڑھنے والے نے جو کمال کیا ہے فاروق بھائی، وہ اس کا آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کربلا کی زیارت کر کے آ گیا ہوں مگر زندہ ہوں. اس لفظ کے اندر فاروق بھائی بہت بڑی گہرائی ہے. اور ابھی دونوں آپ بہن بھائی جو باتیں کر رہے ہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں الوداع یا حسین یا ایام غم الوداع، یہ سارا کچھ الوداع کہہ رہے ہیں، تو کہنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس پہ عمل کتنا کیا ہے اور آئندہ کیا کریں گے. قرآن، یقین کریں فاروق بھائی، قرآن پاک میں تو اکثر کہتا ہوں، میں تو بڑی کھلی سی بات کرتا ہوں کہ میں نے ہدایت چینل سے، یقین کریں فاروق بھائی، بہت کچھ سیکھا ہے. اور الحمدللہ اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پاؤں مزید زیادہ سے زیادہ. کیونکہ جو سنتے ہیں آپ علماء سے، اگر اس پر آپ عمل نہیں کریں گے تو میرے خیال میں سننے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آگے سے مزاح کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب ہمارے سامنے کسی معصوم کا قول پیش کیا جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم جب کوئی ایسی وہ بات کرتا ہے، تو ہم اس کا آگے سے یقینی بات ہے. ہم بھی آج کے دور میں بھی ہم بھی فلاں عالم نے تو یہ کہہ دیا تو فلاں. خود تحقیق کوئی نہیں کرنی ہے، خود ریسرچ کوئی نہیں کرنی ہے، خود جدوجہد نہیں کرنی ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بس بات کر دیں گے اور اس کے چلے آئیں گے، اور پھر اسی طرح وہی لائف نارمل سے گزرے گی. اب وہی بات کربلا کی میں زیارت کر کے آیا ہوں مگر میں نے حاصل کیا ہے، میں زندہ ہوں. یعنی زندہ ہوں سے مراد وہ میں جو سمجھے وہ شاید یہ لے رہا ہے کہ میرا اسی طرح کھانا پینا چل رہا ہے، میرے اسی طرح سونا اٹھنا بیٹھنا، غیبتیں، جو چھوٹی موٹے باقی جتنی وہ معاملات ہیں، لوگوں سے دھوکہ، کاروبار میں ہیرا پھیری، یعنی میں کربلا سے بھی ہو کر رہا تھا لیکن میری زندگی وہ اسی طرح نارمل جاری ہے. خیر میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کرنا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ الوداع ہم کہیں ایام غم کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ لینا پڑے گا اور لے کر اس پر عمل کرنے کا. جزاک اللہ. محسن نقوی صاحب بیلجیم سے آپ شامل ہوئے، بہت شکریہ. اور بہترین سوال وہی بات کہ کتنا ہم نے عمل کیا ہے. اور زائرین کی بات ہوئی، صرف ایک شہر جیسے کراچی جیسا پورا کتنا بڑا شہر ہے، اس کی آبادی 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اور ایک نیا شہر جو آباد ہو جاتا ہے کربلا میں چیلم کے موقع پہ 2.5-3 کروڑ، یعنی کراچی جتنا ایک بڑا شہر جو ہے وہ چند دنوں کے لیے آباد ہوتا ہے. اور دنیا کے کونے کونے سے زائر جو ہیں وہاں پر آتے ہیں اور اپنے جو دلوں کو ہیں وہ منور کرتے ہیں، دھوتے ہیں گناہوں کے اس جو بھی ایک میل کچیل جمع ہوتا ہے. تو بہترین موقع ہوتا ہے اگر صرف وہی 2.5 کروڑ افراد یا دیگر شہروں کے، پاکستان میں جتنی مجالس ہوئی ہیں، یہاں یو کے یورپ میں جتنی مجالس ہوئی ہیں، یہ تمام افراد اگر اپنے جو کچھ سیکھا ہے اس کا 10% بھی اگر یوز کریں تو ہم تو بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، بہت بڑی ایک چینج لا سکتے ہیں. ماشاء اللہ فاروق بھائی، حقیقتاً دیکھا جائے تو ظاہر ہے ہم تو بہت ہی گناہ گار بندے ہیں، ہم وہ حق نہیں ادا کر سکتے. ہم کتنا ہی روئیں، ساری زندگی روئیں، پھر بھی جتنا بڑا غم ہے ہم صحیح معنوں میں ہر دفعہ
ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مولا ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے، بی بی ہم آپ کے لال کو اس طرح سے پرسہ نہیں دے سکے جس طرح دینے کا حق ہے، اور دل بھی ظاہر ہے غم زدہ ہیں، اداس ہیں، کیونکہ فاروق بھائی محرم جب ہوتا ہے نا، مجلس سے ہوتی ہے، فرش ازا بچتی ہے، تو ہر جو بھی جس کا بھی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ جب فرش ازا پہ بیٹھ جاتا ہے، جب وہ روتا ہے اور پھر وہ دعا مانگتا ہے تو اس کا دل اتنا ہلکا ہو جاتا ہے اس فرش ازا پہ بیٹھ کر، اور پھر دعا سننے والی بی بی ہیں، ظاہراً کے لال کو فرصت دیں، وہ خالی ہاتھ ہمیں اس فرش ازا سے بھیجنے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو دل اس لیے بھی روتا ہے کہ پورے سال کی ہم دعا مانگتے ہیں، پورے سال کی مشکلات تو اس فرش ازا سے ہم جو ہے بی بی سے بات کرتے ہیں، مصائب کے وقت کہتے ہیں کہ جو بھی مصائب کے وقت دعا مانگو ضرور قبول ہوتی ہے، تو دل اس لیے بھی بہت روتا ہے کہ اب وہ فرش ازا نہیں بچھے گی، اگلے سال پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ بس یہی نا، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، تو یہ اگر ریئلائز اپنے کر لی، اپنے ایک خوف پیدا ہو گیا موت کا، تو پھر انسان روزانہ کا جو دن ہے، جیسے ایک حدیث پاک شیئر کی، اس کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے سارا دن گزارتا ہے، تو ہم جو ہیں اگر خطا کار سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ کسی وقت بھی ہمارے جو رسی جو ڈھیلی چھوڑی گئی ہے وہ کسی وقت بھی اس میں کھچاؤ آ سکتا ہے اور ہماری سانسوں کی جو لڑی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر ہم شاید جو ہے وہ بہتری کی طرف واپس آ جائیں، لیکن ایک گمان یا ایک وسوسہ شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، یا ابھی تو یہ بھی کام کرنا ہے، ابھی یہ بھی کام کرنا ہے، نوکری کر لوں، یہ کر لوں، پھر دین کی طرف جائیں گے، تو یہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فروخ بیٹے کیسے آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ ماں جی، بہت شکریہ۔ عظمیٰ بیٹی آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ بہت بہت السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ رکھے تندرستی رکھے، صحت دے، صبح صبح آ کر مولا کا نام لیتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ سلامت رہیں۔ اور میں دعا پڑھوں گی بیٹا۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے زمین کربلا کے چاند تارو الوداع، اے زمین کے کربلا کے چاند تارو الوداع، فاطمہ کی جان حیدر کے پیارو الوداع۔ آئے تھے جب کربلا میں پورا کنبہ ساتھ تھا، گھر لٹا کے جا رہے وہ دل پگارو الوداع۔ خون برا شبیر کا کرتا دکھانے کے لیے، خون برا شبیر کا کرتا دکھانے کے لیے، قبر پر نہ کہ جاؤ سو گوارو الوداع۔ اصغر و اکبر کو جب پوچھے گی سغرا اس گھڑی، کس طرح تسکین دو گے بے سہارو الوداع۔ کیا خبر مر جائیں یا زندہ رہیں اگلے برس، کیا خبر مر جائیں یا زندہ رہیں اگلے برس، چھوڑ کر روتا ہم جاؤ صدارو الوداع۔ قید سے چھوٹے تو نانا کی لحد پر جاؤ گے، منتظر سغرا ہے جاؤ اب صدارو الوداع۔ کشتی امت بچالی موج خون میں ڈوب کر، او تم ہی تو بحر ہستی کے کنارو الوداع۔ تم نے خون دے کر بچایا ہے سفینہ دین کا، تم نے خون دے کر بچایا ہے سفینہ دین کا، پیاس میں سر دینے والو غم کے مارو الوداع۔ اے زمین کے کربلا کے چاند تارو الوداع، فاطمہ کی جان حیدر کے پیارو الوداع۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ماں جی، برمنگھم سے آپ شامل ہوئیں، اور بات کریں گے اپنے ایک اور کالر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا اللہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام پیر مولا مدد، جزاک اللہ۔ عظمیٰ بہن کو بھی السلام علیکم یا اللہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو امام زمان علیہ السلام کے حضور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتی ہیں، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام کو اور اسلام کو سب کو ہم امام زمان علیہ السلام کی تعزیت پیش کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ تمام محبان اہل بیت کو یہ غم نصیب ہو۔ یہ کسی کی قسمت والے میں یہ غم ملتا، ہر انسان کی یہ قسمت میں نہیں، اور ہر انسان کے بھائی غم میں غم حسین میں رونا قسمت نہیں ہے، قسمت والے
کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. یہ رونے کے بھی میرا بھائی امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. آنکھوں میں آنسو آنے تو اس کے درجات اور ہوتے ہیں. چہرے پہ آنسو گرنے, داڑھی پہ آنسو گرنے, اس کے اور درجات ہیں. میرے بھائی ہم نے ہر سال ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ سیکھی ہے, ہم نے ہدایت پائی ہے. یہ سب سے تو یہ بڑی بات ہمارے پاس ہے جو مولا حسین علیہ السلام کا آل محمد کی مودت ہے, محبت ہے. یہ سب سے بڑی ہمارے پاس جو دولت ہے یہ ہم سے کوئی نہ چھین سکتا ہے نہ چھین سکتی ہی ہے. اور ہم نے سب سے پہلے میں آپ کو ایک کتاب میں مصباح شیعہ میں پڑھا ہے کہ سرکار حسن عسکری علیہ السلام کا آخری وقت تھا. 12ویں امام سرکار سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو مولا فرماتے ہاں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. سب سے پہلے اپنے نوجوان کو اور تمام اپنے محبان کو یہ میں کہوں ہمیں واجبات پورے کرنے چاہیے, کیونکہ ہمارے مولا نے جس امام کی آج شاد ہے اس کے بھی یہی فرمان ہے کہ واجب پورے کریں. اور مولا حسین علیہ السلام سے ہم نے یہی درس کر دیا کہ نماز ہمیں واجب اپنے جس کا ہمیں حکم ہے اسے ہمیں پورا کرنے چاہیے. اگر ہم یہ واجبات پورے کریں گے تو یہ ہمارا فرض ہوگا. کربلا سے سب سے بڑا یہی ہے کہ واجبات ہمیں پورے کریے اور حق کے آگے سر جھکانا نہیں. یہ دیکھو کہ ہمارا حق تھا, یہ چیلم کا جلوس ہم نے حق کی خاطر سارے شیعوں نے یا کہ جان کی جائے لیکن حق کے آگے ہمیں کھڑا ہونا, یہی ہمارا درس ہے کربلا کا. اور یہ قسمت والی یہ غم ملتا ہے میرے بھائی. اور آپ لوگوں کے پروگرام بہت اچھے ہیں. صبح یہ پورا محرم یہ یوم ذا کے اچھے پروگرام ہیں. آپ لوگوں کو اس سے زیادہ توفیق دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام جو ربیع الاول کے ہیں وہ بھی ہم اس طرح ہی منائیں گے یا اس سے بڑھ چڑھ کر منائیں گے, کیونکہ کل عید شجاع کا دن شروع ہوگا. ہم اس طرح منائیں. یہ دنیا کو ہم یہی درس بتاتے ہیں, یہی ہمارا درس ہوتا ہے نا. ہمیں ان کے غم میں غم ہے, ہمیں ان کی خوشی میں خوشی ہے. آل محمد کے ساتھ یہی تو ہماری مدت لوگوں کو لگتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم نے ایک کی ہم شہادت منا لی اور اس کی ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے اس کی ولادت کہاں ہے. ہمارے پاس یہ سب سے بڑا فروخ بھائی سب سے ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہمارے ایما کے دن کا بھی ہمیں پتا ہے, ان کی شہادت کا دن بھی پتا ہے, ظہور اور شہادت کا. یہی ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے. لوگوں کے جو پیر ہے یا لوگ جس کو مانتے ہیں اس کو جانے کا تو سب کو پتا ہے, کسی کو آنے کا نہیں پتا ہے. اور میرے بھائی اس ٹاپک کے الوداعی پہ تو جتنے ہم کر سکے باتیں کر سکے ہو نہیں سکتی, لیکن ہم نے سیکھا بہت ہے آپ کے پروگرام سے بھی اور محرم کی مجلس سے بھی, محرم کے بعد جو مجلسیں ہوئی ہیں اور عاشورہ کے بعد جو ڈاکٹر عدیل صاحب نے پروگرام کیے ہیں, کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تو آل محمد کے در پہ جو آدمی سر جھکا دیتا ہے باب العلم کے دلیز پر, جو بندہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے وہ سب کچھ حاصل کرتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ باب علم کے در پہ جاؤ گے تو شہر میں داخل ہو جائے گا. جب در پہ نہیں جاؤ گے تو شہر میں داخل کہاں ہو جائے. جب علی علیہ السلام کے پاس جاؤ گے تب نبی کا پتہ چلا, پھر اللہ کا پتہ چلے گا. میرے بھائی فروغ باتیں بہت ہیں, اللہ بہت شکریہ. الہی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, مولا کرے. اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو ہمارے بھائی اس کے پیچھے بھی پلے کرتی ہیں کیمرہ میں کنٹرول روم میں, سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے یہ محرم کے پروگراموں کی. یہاں سے ناروے سے بھی آپ لوگوں نے لائیو میل سے دی ہیں اور باقی دوسرے انگلینڈ سے بھی آپ لوگوں نے لائیو میل سے دی ہیں اور یورپ کے دوسرے ممالک سے بھی آپ لوگوں نے لائیو میل سے. یہ آپ لوگوں کا بہت بڑا کام ہے. اور مولانا محمد انسان کو اس کا اجر نہیں دے گا, محمد اہل بیت محمد آپ لوگوں کو اس کا اجر دیں گے. یہ ہماری بقا ہے دین محمد اہل بیت محمد پہ ہمیں قائم رہنا. بھائی فروغ دعاؤں میں یاد رکھیے اس بہن آپ بھی, اور محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کے آپ سپرد, امام زمانہ علیہ السلام کے سپرد, اور سرکار امام حسن علیہ السلام کا غم آپ لوگوں کو آج ہی شب نصیب ہو. آپ لوگوں مجلس پڑھتے ہیں. نواب فروغ بھائی آپ کی آواز بہت اچھی ہے,
ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ توفیق دے. بہت اچھا ہے. اور عظمیٰ بہن کی فرمان بہت اچھے پڑھتی ہے, سنہری حروف جو پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور آپ لوگوں پوری ٹیم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. محمد اہل بیت محمد آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور دعا میں یاد رکھیے. سلامت رہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب ناروے سے. اور بس جتنی بھی تعریف ہو اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی. جیسے ناروے سے افتخار صاحب فرما رہے تھے, ہم نے بہت کچھ پایا ہے, ہدایت پائی ہے, تو یہیں پہ چلے پا لی, اب یہیں پہ بیٹھے نہیں رہنا. یعنی جنہوں نے ہدایت پا لی ان کی ڈیوٹی اور زیادہ سخت ہوگی کہ آگے تم نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی. تو ہمارے پاس اگر وہ علماء کرام جتنا علم نہیں ہے یا ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, تو پھر ایک کام تو کر سکتے ہیں, 14 پاؤنڈ 14 یورو کی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے, ایک روشنی پھیلا رہا ہے, اس میں حصہ ڈال دے تو ثواب ہمیں اتنا ہی مل جائے گا جتنا ہم خود کہیں جا کے تبلیغ کرنے کے جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے. تو ہدایت اگر پا لی ہے پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور لوگوں کو ہم نے کتنی ہدایت دی. جی مطلب آپ یہ سوچیں کہ جتنے بھی ابھی ہدایت کے ممبرز ہیں اور جو نہیں ہیں, جو بننے والے ہیں, ان کو بھی ہم دعوت دیں گے. آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا ان 2.25 مہینوں میں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے فقط 14 پاؤنڈ دے کے ہدایت کو آپ نے کیا حاصل کر لیا. آپ نے گھر گھر میں دنیا کے کتنے ممالک میں آپ نے ذکر حسین کو پھیلایا. اور ہر نہ صرف مجالس, آپ دیکھیں انڈیا کیا, پاکستان کیا, یورپ بھر کہاں سے مجالس کا سلسلہ رہا. اس کے علاوہ جو ایونٹس تھے جیسے کہ جلوس تھا, کنونشن تھی, جتنی بھی چیزیں تھیں, جہاں تک ہدایت ٹی وی کور کر سکا اس نے کور کیا. تو ہم شکریہ ادا کریں گے جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں ہدایت کے اب تک جو بنے ہوئے ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کریں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے اتنا نیک کام کیا ہے تو بی آپ کو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی صلہ دیں گے, اور ان کو بھی جگائیں گے جو اب تک بیدار نہیں ہوئے ہیں, جو اب تک سو رہے ہیں, ان کو بھی کہیں گے کہ ذرا آپ اٹھ جائیے. آپ کا بھی اب فرض بنتا ہے کہ ظاہر ہے امام زمانہ کا چینل ہے, اس کو آپ نے چلانا ہے. 14 پاؤنڈ آپ کو دینے ہیں, فقط مہینے کے 14 پاؤنڈ. آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کہاں ذکر حسین پھیلا رہے ہیں. واہ واہ. اور دیکھیں کہ دنیا بھر میں 10 محرم کو رات 11-12 بجے شام غریبہ کے بعد ختم ہو جاتا تھا. 11 محرم ہی کچھ اور ہوتی تھی. تو آج 7 ربیع الاول ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ غم کس انداز میں منانا ہے اور کتنے دن منانا ہے. تو لوگوں کو ہدایت ٹی وی سے بہت ماشاءاللہ فائدے ہوئے ہیں. وہی بات کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, عظمیٰ بیٹی مقصود سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو, امام زمانہ کو, اور ساتھ کے سب سننے والوں کو. ابھی مجھے ہلا سے ایک عزیز نے, جو میرا گائیڈ تھا اس پہ روی میں, جو اتفاق سے وہ بچہ مل گیا, اس نے یہ پرسہ پیش کیا ہے. آپ کا ٹاپک جو ہے غالب کا شعر ہے, وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلے, سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. ہم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کربلا کے متعلق نہ جاننے اور نہ سننے سے دل میں شکاوت اور بدبختی پیدا ہوتی ہے. انسان کا دل سخت ہوتا رہتا ہے. جتنا عرصہ آپ کربلا کے واقعات نہ سنیں گے دل سخت ہوتا جائے گا. اور دل کو نرم رکھنا, سخت نہ کرنا, شدت پسند نہ بننا, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور حسین کی مظلومیت اور آپ کے مصائب کا سن کے ہمیشہ دل نرم رہتا ہے. یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا عقیدہ ہے, سب کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ پاک علیہ السلام پر نماز میں درود پڑھتے ہیں, اور ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے ہیں. اور یہی اس حسین کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے دین ہم تک پہنچایا ہے. حضور کا حدیث مبارکہ دوبارہ پھر پڑھیے, یاد رکھیے کہ حسین منی وانا میں ہو, حسین مجھ سے اور میں اس سے ہوں. تو جتنی اسلام کو ضرورت حضور نبی کریم کے اسلام لانے کی تھی, اس کو بچانے کی اہمیت کا اندازہ حسین کی مظلومیت سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور کی نالین پاک تو ضرور یاد رہے, بسم اللہ یاد رکھیں, لیکن حسین کو قطعاً بھول جائیں. حضور کی اس فرمان کے مطابق حسین کا احسان ماننا ہی اسلام کا حصہ ہے, جو بہت ضروری بھی ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ مدتوں برسوں دسیوں برس کئی عرصہ تک کربلا کے متعلق نہیں سنتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شیعوں کا کام ہے. ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, پتھر دل ہو جاتے ہیں,
ان میں شکاوت، بدبختی اور اس حد تک سختی آ جاتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ شامل ہوئے پروگرام میں. اور غم حسین کی دیکھیں کہ جس طرح سے شاہ صاحب نے بتایا، جو غم حسین جس دل میں ہے وہ نرم ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. اور جو سخت دل ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ جو گلے کاٹ رہے ہیں انسانوں کے اور جو دھماکے کرتے ہیں، تو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے. اور کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اتنے شہداء ہیں، اتنا ٹارگٹ کلنگ 1963 سے جب ہم بات کرتے ہیں 22-23 ہزار کے قریب، کسی بھی شہداء کے ایک وارث نے خود کش جیکٹ بم جو ہے باندھ کے نہیں پہنی. ان کا دل سخت نہیں ہے، وہ دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتے، بے گناہوں پہ ظلم نہیں کر سکتے. لیکن جن میں غم حسین نہیں ہے یا جن کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کے دل سخت ہیں، وہ گردنیں کاٹ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ فٹ بال کھیلتے ہیں سروں سے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو انسانیت ہی نہیں ان میں. فاروق بھائی وہی میں تو یہی سمجھتی ہوں، پتہ نہیں صحیح سمجھتی ہوں یا غلط، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ توفیق کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس در کا ماننے والا، غم حسین میں رونے والا بنایا اور ہمیں یہ توفیق دی ہے. آپ یقین کریں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. آپ ایک کوئی سیڈ سٹوری سنیں گے، ایک دفعہ سنیں گے اس پر روئیں گے، دوسری دفعہ سنیں گے اس پر روئیں گے، پھر آپ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے بس آپ سن رہے ہیں. ہمارے اپنے عزیز و اکرام، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو ہم اس انداز میں نہیں رو سکتے کہ اگر ان کی برسی ہے یا اسی انداز میں وہ دکھ محسوس کریں. لیکن اس غم میں اتنی زیادہ طاقت ہے یا کیا ہے، یہ خدا کی نیا ہے، ہمیشہ نیا ہے، خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے، بی بی زہرا کی دعا ہے. تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ہم خود نہیں روتے، ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی عام سٹوری جیسے آپ نے کہا، ایک خاص کرم ہم پر ہے. یہ خدا کی ہم پر توفیق ہے جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار تو نے ہمیں چنا، ہمیں سلیکٹ کیا، ہم گناہ گاروں کو، کہ ہم تیرے حسین کا غم منائیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. بے شک. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا سننے والے کو جس کے دل میں غم حسین ہے. تو آج آپ کا ٹاپک ہے الوداع، الوداع ایام ادا الوداع. تو فروغ بھائی آپ بات کر رہے تھے ہم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں. تو ایک حدیث بھی ہے اور امام جعفر صادق کا غالباً قول ہے کہ اگر امام حسین کے غم میں ایک آنسو پاک کا قطرہ آنکھ سے گرے جس سے مچھر کا پار گیلا ہو جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، جنت واجب ہو جاتا ہے. تو یہ غم کو ہمارا ذاتی غم نہیں ہے، یہ غم تو وہ غم ہے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہر اس انسان کو یہ غم نصیب کرے جس کے دل میں غم قبر حسین ہے. تو آج ہم کہہ تو رہے ہیں الوداع الوداع، لیکن یہ الوداع کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بے شک یہ غم تو ہمارے دلوں میں ہے. امام فرماتے تھے نا جس گھر میں سکینہ یا رباب نہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں ایک مولانا اظہر حسن زادی تھے، ان کی ایک تقریر کا حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہوتے تھے کہ امام حسین کو یا کربلا کو آپ صرف امام بارگاہوں میں یا مساجد میں نہ لو، آپ کو چلتے پھرتے بازار میں بھی نظر آئے گی کربلا، جس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی چوک میں جا رہے ہیں، وہاں رش دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا دھیان فوراً اس طرف چلا جائے ان بازاروں میں جہاں بی بی پاک گئی تھی. تو یہ کربلا تو ہمیں بازاروں میں بھی ملے گی، یہ کربلا تو ہمیں گھروں میں بھی ملے گی، یہ کربلا تو ہمیں ہر جگہ پہ ملتے ہیں. ہم اسے الوداع کیسے کر سکتے ہیں؟ الوداع صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آئندہ زندگی کا پتہ نہیں، زندگی ساتھ نہ چھوڑ جائے. زندگی ساتھ چھوڑنے کا پتہ نہیں، کیونکہ یہ ساتھ چھوڑ دے گی تو آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی نہ اور ہمیں قسمت ہمارے ساتھ نہ دے اور ہم اس غم کو دوبارہ نہ منا سکیں. ورنہ الوداع یہ ہمارے دلوں سے کبھی نہیں ہو سکتا. اور باقی جہاں تک اس غم کی بات کی تعلق ہے تو فروغ بھائی میں جلدی ختم کر دیتا ہوں اس بات کو کہ یہ غم جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہر سال تازہ غم ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی شروع ہوا ہے، 1400 سال سے یہ آ رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے، یہ غم اس لیے تازہ ہے کہ اس غم میں حقیقت ہے. اس غم کو حقیقت میں سمجھنے کی کوشش ہے. جو اس غم کو حقیقت اس کی سمجھ جائے گا اس کے دل میں امام حسین آ جائیں گے، امام حسین کا مقصد آ جائے گا، امام حسین کا مشن آ جائے گا.
اور جب اپنے انسان کے اندر کی روح میں مشن اور مقصد سامنے آ جائے تو یہ غم کبھی بھی آپ کو پرانا نہیں لگے گا، یہ ہمیشہ تازہ لگے گا. اور اس لیے یہ تازہ لگے گا کہ اس کی بقا میں ہماری بقا ہے. اگر یہ حسین کا غم ہے تو ہم ہیں، اگر حسین کا غم نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ مجلس جلوس باعث حیرانگی نہیں، یہ احتجاج ظلم ہے پیمانگی نہیں. کرتا ہے کون ماتم شبیر بے سبب، یہ انتہائی عشق ہے دیوانگی نہیں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. کیا کہنا ہے، یہ انتہائی عشق ہے دیوانگی نہیں. بہت شکریہ نقوی صاحب، گلاسکو سے آپ شامل ہوئے اور بات جاری ہے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو صحیح مومن بنا سکتے ہیں اور کس انداز میں ہم پھر اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فاروق صاحب، میں محفوظ کو لندن سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جناب آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو افتخار صاحب نے تو بہت تعریفیں کر دی، تو میں تعریفوں کے سائڈ نہیں جاتا. چلیں صحیح ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک زینت ہے اہل بیت کی. اور کیا زینت ہے کہ جس کے ذریعے سے مولانا نعرہ لگاتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگاتے ہیں اللہ کا، اور آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں 3-1. بات یہ ہے کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ جب بھی آپ لوگ باہر نکلتے ہیں تو شیطان ڈرتا ہے، اور ایسا ڈر پڑ گیا ہے اس کو کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. تو آئندہ ہم لوگوں کو کیا رہنا چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت علی علیہ السلام کی محبت اتنی ہے، وہ نظر آنی چاہیے. اور ایک بات جو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ 14 پاؤنڈ کے لیے بھی ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے. 14 پاؤنڈ ایک پینٹ ہے، اور 14 پاؤنڈ دے کر ڈھائی ٹی وی کی مدد کرو. اور یہ دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے اپنے سینٹر ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی اپنے مدرسے بچے پڑھیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے اور حقیقی سیکھیں گے اور شیطان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں گے. تو آپ لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو الوداع تو مائے ازا کا ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن دلوں میں اتنی محبت پیدا کرو کہ روڈ کے اوپر چلو تو پتہ چلے کہ یہ علی والے ہیں، یہ رسول والے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں. اور شیطان کے دل میں اتنی دہشت ڈال دو کہ آپ کے سامنے نظر آئے اس طرح بھاگے جس طرح چوہا بلی سے بھاگتا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں. آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام ہے. آپ کے مولانا جو ہے یہ میرے شہزادے اور ان لوگوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، علم کے ذریعے سے دنیا میں روشنی پھیلا رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. آپ شہزادوں کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی شکریہ. اللہ حافظ. محترم محمد یعقوب صاحب جی بالکل بہت اچھا پیغام آپ نے دیا کہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ آپ ہدایت ٹی وی کے لیے دیں. چھوٹا سا ایک کہنے کی خدمت کا موقع ہے ہمیں. تو ناظرین پروگرام ابھی جاری ہے صبح گم، اور اس میں کالز لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد بھی.